بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اخوت فاؤنڈیشن کے لون کے بارے میں۔ آپ اخوت فاؤنڈیشن سے قرضہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی بلا سود، بغیر سود کے۔ جتنے آپ نے پیسے لینے ہیں اس فاؤنڈیشن سے اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اتنے ہی پیسے آپ نے واپس کرنے ہوں گے اخوت فاؤنڈیشن کو۔ دوستو اس فاؤنڈیشن کے اوپر میں تقریباً 4 سے 5 ویڈیو مختلف ٹاپک کے اوپر پہلے بھی بنا چکا ہوں، تقریباً 5 سے 6 مہینوں کے اندر، پچھلے 5 سے 6 مہینوں کے اندر۔ تو بہت سے دوستوں کی جانب سے مجھے میسیج آتے رہتے ہیں جن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں قرضہ مل چکا ہے اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے، لیکن بہت سے دوست ایسے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا اخوت فاؤنڈیشن سے قرضے کے لیے، ان کو قرضہ نہیں ملا۔ تو اس ویڈیو کے اندر ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ کو قرضہ نہیں دیا جاتا اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے، اور دوسرے نمبر پہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، کون آدمی جو اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، کون آدمی جو اس قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ اگر تو آپ واقعتاً قرضے کے اہل ہیں، آپ کو قرضہ ملنا چاہیے، تو پھر تو بھائی آپ کا واقعتاً کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اخوت فاؤنڈیشن سے ہی پوچھنا چاہیے وہ آپ کو قرضہ کیوں نہیں دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں ایسے افراد ہیں جن کو اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے قرضہ دیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ آج تمام تر چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میں موجود ہوں اخوت فاؤنڈیشن کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو پچھلے جو حالات گزرے ہیں کرونا وائرس کے ایام کے اندر انہوں نے ایک لوگوں کے لیے ایک اور گروپ کے تحت جو ہے فنڈ لانچ کیا تھا، جس کو کرونا فنڈ کا نام دیا گیا تھا۔ اس فنڈ کے تحت ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس گروپ سے پیسے لیے ہیں، اخوت فاؤنڈیشن سے پیسے لیے ہیں اپنا گزارا کرنے کے لیے، اپنے گزر بسر کرنے کے لیے۔ اخوت فاؤنڈیشن آپ کو چھوٹا لون دیتا ہے۔ آپ کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ کو 1.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ کو 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اتنے پیسے تو آپ کو مل سکتے ہیں چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے اخوت فاؤنڈیشن سے۔ اگر آپ اپنے بزنس کو زیادہ اسکیل اپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، 15 لاکھ کی ضرورت ہے، تو اس کی پھر ان کی شرائط و ضوابط ہیں، آپ نے ان شرائط و ضوابط کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ کو قرضہ دیا جاتا ہے اس فاؤنڈیشن کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اخوت فاؤنڈیشن چھوٹے کاروبار کے لیے آپ کو قرضہ فراہم کرتا ہے۔ اب دوستو فائنلی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، کون آدمی جو اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، کون آدمی جو اس قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ تو بھائی سمپل طریقہ ہے، نمبر 1 پہ اگر آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے، تو آپ اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی ایج 18 سے لے کر 62 سال کے درمیان میں ہے، تب آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو آپ اکنومیکلی ایکٹیو ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر کسی قسم کی ڈسیبلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ڈسیبلٹی ہے لیکن آپ پیسہ کمانا ہی نہیں چاہتے، آپ کو پہلے سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار موجود ہے، یا پہلے سے آپ کی ہسٹری موجود ہے کہ آپ نے کہیں جاب کی ہے، ٹھیک ہے، آپ ایکٹیو ہیں، مطلب پیسہ کمانے کے لائق ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے اخوت فاؤنڈیشن سے قرضہ لیا ہے ڈسیبلٹی ہونے کے باوجود۔ کسی کا بازو نہیں، اس کو بھی قرضہ دیا گیا ہے، کسی کا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو بھی قرضہ دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اکنومیکلی ایکٹیو نہیں ہوتے، فار ایگزامپل مزدوری کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، بعد میں پیسے واپس نہیں کرتے۔ تو اکنومیکلی کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کی ہسٹری پہلے سے موجود ہے، آپ کہیں مزدوری کرتے آئے ہیں کسی فیکٹری کے اندر، یا کہیں نہ کہیں آپ نے چھوٹی موٹی دکان لگائی ہے، تو آپ کی تھوڑی بہت ہسٹری موجود ہے، 2 4 بندے آپ کے بارے میں جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ واقعی نہیں کام کرتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ کو قرضہ مل جاتا ہے اس فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے آپ کو کہ آپ کسی قسم کے کریمنل نہیں ہونے چاہیے، مجرم نہیں ہونے چاہیے، آپ کا جو اخلاق ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کے اوپر کسی قسم کا کیس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گڈ سوشل اور مورال جو ہے، آپ کا کریکٹر جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب اخلاق وغیرہ کا آپ اچھے ہونے چاہیے، کوئی ایسا اس میں کوئی سائنس نہیں ہے جو آپ کو سمجھانے والی۔ اس کے بعد
آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے دو آپ نے ان کو گواہان دینے ہوتے ہیں اخوت فاؤنڈیشن کو، جو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ بندہ واقعتاً پیسوں کو واپس کرے گا، ٹھیک ہے۔ اپنی فیملی ممبر میں سے آپ دو دیں گے، اور دو بندے جو ہیں آپ کے جو جاننے والے نہیں ہیں وہ آپ نے دینے ہوں گے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کو آپ نے جاننا ہے لازمی طور پہ، اور اس کے بعد جو آپ کے علاقے کے اندر اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ ہے وہاں جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لون کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا۔ بہت سے دوستوں کی جانب سے مجھے یہ شکایت آتی ہے بار بار، سر کوئی ہمیں پیسے نہیں ملے، یہ سب فراڈ ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، بہت سی باتیں بہت سے دوستوں نے کمنٹس کے اندر کی ہے۔ تو ذاتی طور پہ میں نے خود ان سے جب رابطہ کیا اپنا اخوت فاؤنڈیشن سے، میں نے ان کو بتایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے جو آپ کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتے ہیں لیکن ان کو قرضہ کیوں نہیں دیا جاتا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں اور میں مختلف آرگنائزیشن کے اوپر ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، میں نے اخوت فاؤنڈیشن کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہے۔ تو ان کی جانب سے مجھے یہی کہا گیا کہ ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ابھی تک قرضہ دیا ہے، تو جو واقعتاً مستحق ہیں جن کو قرضہ ملنا چاہیے ان کو قرضہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کو قرضہ نہیں ملا، اس کے باوجود کہ وہ مستحق ہے، اس کے باوجود کہ وہ کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کے باوجود کہ وہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہے، اس کو دوبارہ وزٹ کرنا چاہیے آفس کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دوبارہ سے آفس میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دوستوں فائنلی بات آ جاتی ہے جب آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستوں میں آپ کو بتاتا چلو، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ سن کے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے ہمیں ڈاکومنٹس پیش کرنے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ دینا ہوگا تب جا کے لون ملے گا۔ تو کوئی بڑی سائنس نہیں ہے، یہ جو اخوت فاؤنڈیشن ہے جتنا بھی آپ کو قرضہ دیا جاتا ہے اس فاؤنڈیشن کی جانب سے، وہ سارے کا سارا آپ کو بلا سود دیا جاتا ہے، بغیر سود کے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں، آپ نے بلا سود قرضہ لینا ہوتا ہے اس فاؤنڈیشن سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، تو آپ کا شناختی کارڈ آپ کو ضرورت ہوگی اس کی، اور اس کے بعد جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں دو بندے آپ نے گواہی کے طور پہ پیش کرنے ہوں گے اس فاؤنڈیشن کو۔ پھر آپ نے اپلیکیشن فارم جو ہے وہ آپ نے ان کو جمع کروانا ہوگا ان کا آفس سے لے کے، ٹھیک ہے۔ مکمل اس کو آپ پر کریں گے، پر کرنے کے بعد اس کو آپ جمع کروائیں گے۔ اس کے بعد جتنے بھی قرضے کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کس کام کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے کہ اس کام کے لیے میں لے رہا ہوں قرضہ، ٹھیک ہے، یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، یہ میں کام کر رہا ہوں، اس کو میں بڑھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی پلان دوستوں آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کام کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں، تو یہ چیز بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد آپ کا جو بجلی کا بل ہے اس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، اگر بجلی کا بل نہیں ہے تو گیس کا بل بھی چل جاتا ہے، تو یہ چاند ایک ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے جو بیسک ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی دو تصویریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا مکمل ایڈریس کہاں پہ آپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پورا ایک مطلب جب آپ کو فارم دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ نے بھرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو پریکٹیکلی اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ویڈیو بنانے کی نوبت اس لیے آ رہی ہے، تو میں نے بہت سے دوستوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے قرضہ نہیں دیا جاتا، یہ سب فراڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ٹائم کم ہے، نہیں تو میں آپ کو وہ میسیج دکھاتا دوسری ویڈیوز کے نیچے جو آئے ہیں۔ تو میں نے خود ایک بھائی کو بھی قرضہ لے کر دیا ہے اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے، اس لیے میں اتنی تعریفیں کر رہا ہوں کہ اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے قرضہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کا مائنڈ اس حوالے سے کلیئر ہو چکا ہوگا، آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ چھوٹے بزنس کے لیے آپ اخوت فاؤنڈیشن سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔